اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 17 اقترب للناس۔ سورہ انبیاء۔ سورہ انبیاء مکی ہے۔ اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے۔ ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔ اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشاورت کی کہ یہ کون ہے، ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں، کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر؟ نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ بلکہ بولے پریشان خوابیں ہیں، بلکہ ان کی گڑھت گھڑی ہوئی چیز ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے۔ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو، اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں۔ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں نجات دی، اور جن کو چاہی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہارے ناموری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ ستمگار تھیں، اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا جبھی وہ اس سے bھاگنے لگے۔ نہ بھاگو اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھیں، اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو۔ بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے۔ تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاٹے ہوئے بجھے ہوئے، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث نہ بنائے۔ اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے اگر ہمیں کرنا ہوتا، بلکہ ہم حق کو باطل سے پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو، اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور اس کے پاس والے اس کے عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں، رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔ تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان کی باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے، اور ان سب سے سوال ہوگا کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ۔ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ، بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے، تو وہ روگرداں ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی کو پوجو۔ اور بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا، پاک ہے وہ، بلکہ بندے ہیں عزت والے، بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے، اور وہ اسی کے حکم کار بند ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔
اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود، تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے۔ ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھیں کہ کہیں وہ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا، نگاہ رکھی گئی، اور وہ اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں۔ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، ہر ایک ایک گھیرے میں پیر تیر رہا ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ پائی، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا مذاق۔ کیا یہ ہیں وہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، اور وہ رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں؟ آدمی جلد باز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، اگر تم سچے ہو؟ کسی طرح جانتے کافر اس وقت کو جب نہ روک سکیں گے اپنے منہوں سے آگ، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد ہو، بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں بے حواس کر دے گی، پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا، تو مسخرگی کرنے والوں کا ٹھٹھا انہی کو لے بیٹھا۔ تم فرماؤ، شبانہ روز تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے؟ رحمان سے، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہیں۔ کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں؟ وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے، اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتاوا دیا، یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی۔ تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں؟ تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ تم فرماؤ کہ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں، اور بہرے پکارنا نہیں سنتے جب ڈرائے جائیں۔ اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے۔ اور ہم عدل کے ترازو میں رکھیں گے قیامت کے دن، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا، اور اجالا اور پرہیزگاروں کو نصیحت، وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔ اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کے نیک راہ عطا کر دی، اور ہم اس سے خبردار تھے جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے پوجا کے لیے بیٹھے ہو؟ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا۔ کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو؟ کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ اور مجھے اللہ کی قسم ہے،
میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ ان میں سے کچھ بولے ہم نے ایک جو ان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں۔ بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم؟ فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا۔ تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بے شک تم ہی ستمگار ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اندھائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں۔ کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر، اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاءکار کر دیا، اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار کیا، اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں، اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی، اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی۔ بے شک وہ برے لوگ بے حکم تھے اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں۔ اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی۔ بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کی، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے، اور یہ ہمارے کام تھے۔ اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا پہنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ چھوٹ سے بچائے، تو کیا تم شکر کرو گے؟ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی، اور زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔ اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے، اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی، اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے،
اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں۔ اور ذوالنون کو یاد کرو، جب چلا غصہ میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اسی پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بے جا ہوا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کے لیے اس کی بیوی سنواری، بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان کے لیے نشانی بنایا۔ بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری عبادت کرو۔ اور اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، سب کو ہماری طرف پھرنا ہے، تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے، اور قریب آیا سچا وعدہ، تو جبھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہوں۔ تمہیں اس میں جانا، اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا، وہ اس میں رینگیں آواز نکالیں گے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، وہ اس کی بھنک ہلکی سی آواز نہ سنیں گے، اور وہ من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ، اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ، ہم کو اس کا ضرور کرنا۔ اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو فرما دو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر، اور میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے آواز کی بات، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو۔ اور ایک وقت تک برتوانا نبی نے عرض کی کہ اے میرے رب، حق فیصلہ فرما دے، اور ہمارے رب رحمان ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج۔ سورہ حج مدنی ہے۔ اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، اور ہر گابھنی اپنا گابھا ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہیں، اور وہ نشہ میں نہ ہوں گے، مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ اللہ کے معاملہ میں جھگڑتے ہیں بے جانے بوجھے، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کے بھٹک سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، نقشہ بنی اور بے بنی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں۔ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میعاد تک، پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ، پھر اس کے لیے تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، اور تو زمین کو دیکھے مرجھائی ہوئی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور ابھر آئی اور ہر رونق دار جوڑا اگا لائی۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ مردے جلائے گا، یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس لیے کہ قیامت آنے والی، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ نہ تو علم، نہ کوئی دلیل، اور نہ کوئی روشن نوشتہ تحریر، حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارہ پر کرتے ہیں، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچ گئی جب تو چین سے ہیں، اور جب کوئی جانچ آ کر پڑی منہ کے بل پلٹ گئے۔ دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا یہی ہے صریح نقصان۔ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ نہ کرے، یہی ہے دور کی گمراہی۔ ایسے کو پوجتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے۔ بے شک کیا ہی برا مولا، اور بے شک کیا ہی برا رفیق۔ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے، باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ اس کا یہ داؤں کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے۔ اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا روشن آیتیں، اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ بے شک مسلمان اور یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی اور آتش پرست اور مشرک
بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑے، تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے بیونتے کاٹے گئے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب۔ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بہشتیوں میں جن کے نیچے نہریں بہیں۔ اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی اور سب خوبیوں سراہے کی راہ بتائی گئی۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا کہ اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدہ والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے، تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں اس پر کہ انہیں روزی دی۔ بے زبان چوپائے تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ، پھر اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ بات یہ ہے اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے۔ اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے سوا ان کے جن کی ممانت تم پر پڑھی جاتی ہے، تم دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے۔ ایک اللہ کے ہو کر اس کا ساجھی شریک کسی کو نہ کرو، اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچل لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔ بات یہ ہے اور جو اللہ کی نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقرر میعاد تک، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو۔ اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے اور نماز برپا رکھنے والے اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے ڈھیل دار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے، تمہارے لیے ان پر بھلائی ہے
تو उन पर अल्लाह का नाम लो, एक पाँव बंधे 3 पाँव से खड़े, फिर जब उनकी करवटें गिर जाएं तो उनमें से खुद खाओ, और सब्र से बैठने वाले और भीख मांगने वालों को खिलाओ। हमने यूं ही उनको तुम्हारे बस में दे दिया कि तुम एहसान मानो। अल्लाह को हरगिज़ न उनके गोश्त पहुँचते हैं न उनके खून, हाँ तुम्हारी परहेजगारी उस तक बारियाब होती है। यूं ही उनको तुम्हारे बस में कर दिया कि तुम अल्लाह की बड़ाई बोलो इस पर कि तुमको हिदायत फरमाई। और ए महबूब, खुशखबरी सुनाओ नेकी वालों को, बेशक अल्लाह बलाएं टालता है मुसलमानों की, बेशक अल्लाह दोस्त नहीं रखता हर बड़े दगाबाज ना शुक्रे को। परवानगी इजाज़त अता हुई उन्हें जिनसे काफिर लड़ते हैं, इस बिना पर कि उन पर जुल्म हुआ, और बेशक अल्लाह उनकी मदद करने पर ज़रूर कादिर है। वो जो अपने घरों से नाहक निकाले गए सिर्फ इतनी बात पर कि उन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, और अल्लाह अगर आदमियों में एक को दूसरे से दफ़ा न फरमाता तो ज़रूर ढा दी जाती खानकाहें और गिरजा और कलीसे और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का बकसरत नाम लिया जाता है। और बेशक अल्लाह ज़रूर मदद फरमाएगा इसकी जो उसके दीन की मदद करेगा, बेशक ज़रूर अल्लाह कुदरत वाला गालिब है। वो लोग कि अगर हम उन्हें ज़मीन में काबू दें तो नमाज बरपा रखें और ज़कात दें और भलाई का हुक्म करें और बुराई से रोकें, और अल्लाह ही के लिए सब कामों का अंजाम। और अगर ये तुम्हारी तकज़ीब करते हैं तो बेशक उनसे पहले झुटला चुकी है नूह की कौम और आद और समूद और इब्राहीम की कौम और लूत की कौम और मदीन वाले, और मूसा की तकज़ीब हुई तो मैंने काफरों को ढील दी, फिर उन्हें पकड़ा तो कैसा हुआ मेरा अजाब। और कितनी ही बस्तियां हमने खपा दी, हलाक कर दी कि वो सितमगार थी, तो अब वो अपनी छतों पर ढही गिरी पड़ी हैं। और कितने कुएं बेकार पड़े और कितने महल कच गए हुए, तो क्या ज़मीन में ना चले कि उनके दिल हों जिनसे समझें या कान हों जिनसे सुने। तो ये कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में हैं, और ये तुमसे अजाब मांगने में जल्दी करते हैं। और अल्लाह हरगिज़ अपना वादा झूठा न करेगा, और बेशक तुम्हारे रब के यहाँ एक दिन ऐसा है जैसे तुम लोगों की गिनती में 1000 बरस। और कितनी बस्तियां कि हमने उनको ढील दी इस हाल पर कि वो सितमगार थीं। फिर मैंने उन्हें पकड़ा और मेरी ही तरफ पलट कर आना है। तुम फरमा दो कि ए लोगो, मैं तो यही तुम्हारे लिए सरीह डर सुनाने वाला हूँ। तो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी। और वो जो कोशिश करते हैं हमारी आयतों में हार जीत के इरादा से, वो जहन्नमी हैं। और हमने तुमसे पहले जितने रसूल या नबी भेजे सब पर कभी ये वाक़या गुज़रा है कि जब उन्होंने पढ़ा तो शैतान ने उनके पढ़ने में लोगों पर कुछ अपनी तरफ से मिला दिया, तो मिटा देता है अल्लाह उस शैतान के डाले हुए को, फिर अल्लाह अपनी आयतें पक्की कर देता है। और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है ताकि शैतान के डाले हुए को फितना कर दे उनके लिए जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं। और बेशक सितमगार दोहर के परले दर्जे के झगड़ालू हैं, और उस लिए
کہ جان لیں وہ جن کو علم ملا ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے، تو اس پر ایمان لائیں تو جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے۔ اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے، اچانک، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو۔ بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہے، وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائی ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی گھر بار چھوڑے پھر مارے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے۔ ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علم و حلم والا ہے۔ بات یہ ہے، اور جو بدلہ لے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصہ میں اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں، اور اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جسے پوجتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی بڑھائی والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو صبح کو زمین ہریالی سبز ہو گئی؟ بے شک اللہ پاک خبردار ہے۔ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں سراہا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کے دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بڑی مہر والا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا۔ بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے کہ وہ ان پر چلے، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کوتک کرتوت، اللہ تم میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن۔ جس بات میں اختلاف کر رہے ہو، کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جن کی کوئی سند اس نے نہ اتاری، اور ایسوں کو جن کا خود انہیں کچھ علم نہیں، اور ستمگاروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار دیکھو گے جنہوں نے کفر کیا۔ قریب ہے کہ لپٹ پڑیں ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں۔ تم فرما دو کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے؟ وہ آگ ہے، اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کافروں کو، اور کیا ہی برے پلٹنے کی جگہ۔ اے لوگو، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں۔
اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے نہ چھڑا سکیں۔ کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا۔ اللہ کی قدرت نہ جانی جیسی چاہیے تھی، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو، اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا۔ اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی، تمہارے باپ ابراہیم کا دین۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں، تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو اور تم اور لوگوں پر گواہی دو۔ تو نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو، وہ تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔